نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ آج جس صورت کو پڑھایا جائے گا اس صورت کو موسوم کیا گیا ہے سورۃ الکافرون کے نام سے۔ اس سورہ کو کافرون نام رکھنے کی وجہ اس لیے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے الکافرون، ہے نا، تیسرا کلمہ۔ اس آیت کے اندر اس سورت کے اندر سب سے پہلے ہم اشارہ کرتے ہیں آیات کلمات کے تعداد، حرفوں کے تعداد، ترتیب کے اعتبار سے کس نمبر پر ہے، حرف نزول کے اعتبار سے کس نمبر پر ہے، رکوع کتنے ہیں، یہ سب سے پہلے ہم اشارہ کر دیں گے۔ اس سورت کے اندر 6 آیتیں ہیں، 26 کلمات ہے اور 94 حروف ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ 109 پر نازل ہوئی ہے، نزول کے اعتبار سے 18 ہے۔ یہ سورہ کافرون مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے ہم اس کے شان نزول کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں کہ سورۃ الکافرون سے پہلے جو سورت میں نے پڑھی کل، اس سے پہلے جمعرات کو، اس سورت کا نام تھا سورۃ الکوثر۔ اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں، بے شمار نعمتیں، بے شمار فضیلتیں، خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ تو خیر کثیر عطا فرمانے کی وجہ یہ ہے، اور بے شمار یعنی حوض کوثر، یہ قول یہ بھی ہے کہ حوض کوثر عطا فرمائی۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز اور قربانی کو کیا بتایا گیا؟ واجب بتایا گیا کہ آپ کے لیے آپ اس پر دائم رہے، اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں، ہے نا۔ اور آج کی اس صورت کو ماقبل کی صورت سے مناسبت یہ ہے کہ خیر کثیر جو دی ہے، بے شمار خوبیاں جو دی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو واجب قرار دے دیا، قربانی کو واجب قرار دیا، یعنی آپ پر بھی نماز واجب ہے۔ اگلی والی آیت سے مناسبت یہ آ رہی ہے کہ عبادت صرف اسی اللہ کے کرنے کے لیے بولا گیا، کسی اور کی عبادت نہیں۔ نماز ہو گیا، قربانی ہو گیا، یہ بھی اللہ کی عبادتیں ہیں۔ وہاں دو عبادتیں بتائی گئی، ایک جسمانی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت۔ دونوں جو اہم عبادت ہے، اہم عبادت کو بتا دیا گیا۔ اب پھر اس کے نیچے جتنے بھی عبادت آ جائیں گے، جسمانی عبادت میں، مالی عبادت میں، ساری عبادت شامل ہو جائیں گی۔ دو عبادت کہہ کے ساری عبادتوں کو شامل کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی صورت میں اسی پر مطلب کیا ان کے اوصاف بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادت اور پوجا پٹ اگر کسی کا کرنا ہے تو صرف اسی اللہ کا کرنا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ قریش کی ایک جماعت نے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکۃ المکرمہ میں پیدا کیا، تو مکۃ المکرمہ میں تو اس ٹائم تو کوئی مسلمان ویسے تھے نہیں، 2-4 آدمی کے علاوہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ تو کچھ تو آپ پر ایمان لے کر آئے، لیکن کچھ ایمان سے منحرف ہو گئے، الگ ہو گئے، ایمان لے کر نہیں آئے۔ جن کی قسمت میں ایمان لانا تھا وہ تو ایمان لے کر آ گئے، اور جن کی قسمت میں ایمان لانا نہیں تھا، اللہ نے علم الہی میں وہ پہلے ہی سے کافر تھا، وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو ان کو دعوت دیتا رہا اللہ کے نبی، لیکن ایمان پر لے کے نہیں ہے۔ دعوت دیتے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے، تو اب ان کی مایوسی کو دور کر دی گئی کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، مانا تو فبیہا، نہ مانا تو فبیہا۔ تو یہ آیت کے شان نزول یہ ہے کہ قریش کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہنے لگے کہ آپ جو ہے ہمارے معبود کی عبادت کریں، ہم آپ کی معبود کی عبادت کریں گے۔
آپ ہمارے معبود کی پوجا کیجیے، ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے۔ اگر اتنا نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم 1 سال آپ اپنے معبود کی عبادت کیجیے، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر دیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکا تو کم سے کم میرے کسی ایک معبود پر ہاتھ ہی لگا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی کس کی طرف سے جواب کیا ملا؟ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ کہ میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراؤں، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراؤں، اللہ کی پناہ۔ آخر کار ان لوگوں نے یہ کہا کہ کسی ایک بت کو صرف ٹچ ہی کر لیجئے تو میں آپ کے معبود کی عبادت کر دیں گے، آپ کے معبود کی پوجا کر دیں گے، ہے نا، آپ کی بات ہم مان لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اسی موقع پر یہ آیت کریمہ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ مسجد حرام چلے گئے۔ مسجد حرام جانے کے بعد وہاں کے قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یہی صورت، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ جب یہ آیت پڑھنے لگے تو وہ لوگ مایوس ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور آپ کے اصحاب کے در پہ ایذا ہوئی کہ میں نے آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دی اور آپ کے اصحاب کو تکلیف دینا شروع کر دی، اذیتیں دینا انہیں شروع کر دی، ان کے دشمن بن گئے، ان کے کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کی آیت میں جو سب سے آخری والی آیت، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین، مجھے میرا دین، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارا کفر مبارک اور مجھے میری توحید، میرا اخلاص اور میرا مقصود مبارک، مجھے میری توحید، میرا اخلاص، میرا مقصود۔ تو گویا کہ اس آیت کے بارے میں آیا ہے کہ ھذہ الآیۃ منسوخۃ بآیۃ القتال، یہ آیت قتال سے منسوخ ہو گئی ہے۔ آیت کا تلاوت باقی ہے، حکم باقی نہیں ہے۔ ناسخ منسوخ کے بارے میں ہم آخر میں تھوڑا سا اشارہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس کے لفظی معنی دیکھو۔ شان نزول کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ آج کی صورت کوئی مشکل معنی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی آیت کی بار بار تکرار ہے، 2 بار تکرار آیا ہے نا، ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر وہی آیت آئی ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، تکرار ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج میں کوئی لفظ بھی اتنا مشکل نہیں ہے اور آیت بار بار آیا ہے، معنی بالکل سہل ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، سب سے پہلے ہم لفظ کی تحقیق کرا دیں گے۔ قل کے بارے میں تم لوگ جانتے ہی ہو، یہ امر کا صیغہ ہے، قال یقول سے قل تعلیل ہو گئی ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ قل تھا اصل میں۔ یا ایھا الکافرون، یا حرف ندا ہے، جانتے ہی ہو، یہ آتا ہے پکارنے کے لیے، حرف ندا۔ اس کے بعد ایو کا لفظ آ رہا ہے، پھر ہا آ رہا ہے۔ تو جیسے کہ ہم کو کسی آدمی کو پکارنا ہے یا تم کو پکارنا تو ہم کہیں گے یا سلیم، یا آدمی کو پکارنا ہے تو یا رجل، ہے نا۔ لیکن کبھی کبھی یا اور اس اسم کے بیچ میں جس کو ندا دی جاتی ہے، جس کو آواز دی جاتی ہے، جسے کافر کو یہاں ندا دی گئی، اس کے بیچ میں ہم ایوہا لے کے آتے ہیں کبھی کبھی، ہاں کیا کہتے ہیں، لے کے آتے ہیں۔ کہاں لے کے آتے ہیں، کہاں لے کے نہیں آتے، اس کا ایک طریقہ سمجھ لو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا حرف ندا کے بعد اگر الف لام معرب باللام والا اسم آ جائے تو وہاں ایوہا لے کے آئیں گے۔ جیسے الناس ہے تو وہاں کہیں گے یا ایوہا الناس، المؤمنون ہے تو یا ایوہا المؤمنون، المسلمون ہے تو یا ایوہا المسلمون، جہاں بھی الف لام والا اسم آ گیا یا کے بعد وہاں ایوہا لے کے آئیں گے۔ اتنا قاعدہ مسلم ہو جانا چاہیے، سمجھ میں آ گیا۔ الرجل ہے الف لام ہے، اگر یا لے کے آئیں گے تو یا الرجل نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، یا ایوہا الرجل، ورنہ پھر تعلیل ہو کے یا نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ یا الف جو یا میں الف تو ساکن ہی ہوتا ہے، اور رجول کا الف لام جو ہے وہ بھی ساکن ہی ہے، تو دو ساکن کا اجتماع ہونے کی وجہ سے کسی ایک کو گراؤ گے تو یا باقی نہیں رہے گا، اس لیے اس کے بیچ میں ایوہا لے کے آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ الکافرون منادا ہے، کافر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فاعلون کے وزن پر کافرون، کافرون کافرانہ، کافرون فاعلون، فاعلانہ فاعلون، سمجھ میں آ گیا۔ قل خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے ہم ترجمہ کر لیں گے، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قل فرماؤ، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، خطاب ہے کس کو؟ کافر کو۔ یہ کون کافر ہے؟ یہ وہ مخصوص کافر ہے جن کا کفر علم الہی میں، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ یہ وہ مخصوص کافر ہے
جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہے، جو علم الہی میں ایمان سے ایمان ان کا پہلے سے اللہ کو پتہ ہے، اس کافر کے بارے میں خطاب، یا ہر کافر کے بارے میں خطاب نہیں ہے، اس لیے ہم ہر آدمی کو کافر نہیں کہیں گے بھائی۔ کافر آدمی کو اس ٹائم کہا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اس لیے کہ نبی کا مقابلہ ان سے ہو چکا ہے نا، اور اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایمان لانے والے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ان کے پیچھے چھوڑیے، اپنا کام کرتے چلیے۔ ہم کسی دیوبندی کو جیسے کافر کہہ دیتے ہیں، نہ اس کو صحیح سے ایک سطر اردو پڑھنا آتا ہے، نہ عربی عبارت پڑھنے آتی ہے، وہ کافر۔ بھائی تو نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا، تمہارے سوالات کا وہ جوابات نہیں دے پائے، اگر یہ ایسا ہے تو نے علم کے ساتھ اس کا ٹکراؤ کیا اور حقیقت میں اس کا مطلب کیا معنی اور مفاہیم سے کفر سمجھ میں آ رہا ہے، تب تجھے کافر کہنے کا حق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے؟ اعلیٰ حضرت نے اگر دیوبندیوں کے 4 علماء پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جیسے کہ قاسم نانوتوی ہے، اشرف علی تھانوی ہے، اسماعیل دہلوی ہے، الخلیل احمد امبڈوی ہے، ان پر جو کفر کا فتویٰ لگایا ان سے مباحثہ ہوا ہے، مباحثہ ہونے کے بعد ان سے جواب نہیں بن پایا ہے، تو صرف اعلیٰ حضرت ہی نہیں بلکہ عرب کے اور بھی 200-300 علماء نے دستخط کے ساتھ ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، تو ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے؟ پر سے کہہ دیتے ہیں میلاد میں یہ کافر ہے وہ کافر ہے۔ بھائی کافر کسی کو کہنے سے پہلے اچھی طرح ہم کو سمجھ لینا ہوگا کہ ان کے ساتھ میرا مباحثہ ہوا بھی نہیں ہے، وہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو وہی کفر تم پر پلٹ کے آئے گا۔ سمجھ میں آیا؟ چلو کیا اشارہ ہے یہاں؟ کافر سے کون کافر ہوگا؟ یہ مخصوص کافر جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبدو، لا انصرو کے وزن پر ہے، اعبد یعبدون اسرین شروع سے، سمجھ میں آیا؟ یہ منفی کا صیغہ ہے، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کروں گا، یا میں نہیں پوجتا ہوں، یا حال کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ فعل مضارع حال کا بھی معنی دیتا، مستقبل کا بھی معنی دیتا، یا حال کا معنی لیں گے، کس کا معنی لیں گے؟ اللہ، اس لیے کہ موجودہ جمع اس ٹائم کی بات تھی یہ، لا اعبدو، میں نہیں پوجتا ہوں، ما تعبدون، ما یہاں نفی کا نہیں ہے، یا پھر یہاں ما موصول کا ہو جائے گا، میں نہیں پوجتا ہوں اسے جسے تم پوجتے ہو، میں نہیں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، میں عبادت نہیں کرتا ہوں جو تم عبادت کرتے ہو، میں پرستش اس کی نہیں کرتا ہوں جس کی تم پرستش کرتے ہو۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ ما تعبدون میں ما اس میں موصول کا ہے، سمجھ میں آیا؟ تعبدون تنصرون کے وجن پر ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجتے ہو، ما اعبدو، جسے میں پوجتا ہوں، جو میں پوجتا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں۔ عابدون فاعلن کو جن پر اس میں فاعل کا صیغہ جس کا معنی ہے پوجنے والا، لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں کس کا؟ کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع والا، حال والا ترجمہ لے رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا حال والا ترجمہ کیوں لے رہے ہیں؟ اس کے لیے قاعدہ ہے، نومر میں پڑھے ہو کہ اس میں فاعل حال و استقبال کا معنی دیتا ہے اگر اس سے پہلے حرف نفی آ جائے، یا اس سے پہلے مبتدا ہو، یا اس سے پہلے اس میں موصول ہو، سمجھ میں آیا؟ یا اس سے پہلے حرف استفہام، اس طرح کے 6 الفاظ آتے ہیں، اگر اس میں فاعل سے پہلے آ جائے تو وہ اس میں فاعل، حال یا استقبال دونوں میں سے کوئی ایک معنی دے گا، سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہاں میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ حال کا ترجمہ۔ عابدون معنی عبادت کرنے والے نہیں بلکہ عبادت کرتے ہو، سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے لا نفی آ گیا ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجتے ہو، دیکھو حال کا معنی آیا نا، ما اعبد، جسے میں پوجتا ہوں، جو میں پوجتا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں پوجوں گا، دیکھو یہاں میں مستقبل کا معنی لوں گا، عابدن فاعلون کے وزن پر ہے نا، اس میں فاعل کا صیغہ، لیکن پوجنے والا معنی نہیں کیا، اس لیے کہ مستقبل کا بھی معنی لے لیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے حرف نفی آ گیا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، اس لیے کہ وہ لوگ تو بتوں کی پرستش کرتے تھے نا۔ قریش کی جماعت میں سارے مسلمان نہیں ہوئے، کچھ آپ پر ایمان لے کر آئے، کچھ لے کر نہیں ہے، جو لے کر نہیں آئے ان کے بارے میں ہے یہ آیت۔ اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، ابد تم ماضی کا صیغہ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ابد تم، دال کے بعد جو تا آیا اصل میں ہے ابد تم، یہ ادغام متقاربین ہے۔ ادغام کے اقسام تم لوگ تجوید کی کتاب میں پڑھے ہو، ادغام 3 طرح کا ہوتا ہے، ادغام متجانسین، ادغام مثلین، ادغام
متقاربین۔ ادغام متقاربین کسے کہتے ہیں کہ حرف تو الگ الگ ہو لیکن مخرج دونوں کا ایک ہو۔ دال اور تا کا مخرج ادا کرو، دال دیکھو، تا زبان کا سیرہ جو تالو سے مل رہا ہے، دال اور تا سیرہ زبان تالو سے مل کر، سمجھ میں آیا؟ تو مخرج دونوں کا قریب قریب ہو جانے کی وجہ سے وہ ادغام کر دیتے ہیں۔ اور ادغام متجانسین کسے کہتے ہیں؟ دونوں حرف جو ہے ایک ہی جنس کا ہو، جیسے فرا تو اصل میں ہے فرارا، دونوں ایک ہی جنس کا ہے، دونوں کا نام ایک کام ایک، اس کو بولتے ہیں ادغام متجانسین، دونوں کا ایک جنس ایک ہی ہو، دونوں ایک ہی چیز ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور اس ادغام مثلین، کچھ تو تم لوگ بھی کہہ لو یار، دونوں ایک ہی طرح کا ہو، اس کو بولتے ہیں ادغام مثلین۔ مثل کا معنی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ادغام تین طرح کا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں ادغام متقاربین ہے، اس لیے دال کے بعد جو تا آیا تو دال کو تا کر کے تا کو تا میں ادغام کر دیا۔ اب تم، یہ نصر تم کے وزن پر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا، ماضی کا صیغہ۔ آیت نمبر 5 دیکھو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجو گے، اور نہ ما اعبدو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ تم پوجو گے۔ دیکھو یہاں بھی عابدون اسم فاعل کا صیغہ ہے لیکن مستقبل کا معنی میں نے لیا، اس لیے کہ اس سے پہلے لا انتم حرف نفی آیا ہے نا، عابدون سے پہلے لا انتم آیا کہ نہیں آیا؟ اور نہ میں پوجوں گا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ آیت نمبر 6 دیکھو، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دن اور مجھے میرا دن، مجھے یعنی تمہارے لیے تمہارا دن اور میرے لیے میرا دن، تمہیں تمہارا دن مبارک مجھے میرا دن مبارک۔ لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، میں نے پہلے بولا کہ هذه الآیت منسوخۃ بآیت القتال، آیات قتال سے آیت منسوخ ہے۔ قرآن میں بھائی کئی طرح کی آیتیں ہیں، ناسخ و منسوخ کے بارے میں تھوڑا بہت میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نسخ، ایک ہوتا ہے ناسخ، ایک ہوتا ہے منسوخ۔ جیسے ایک ہوتا ہے اسناد، ایک ہوتا ہے مسند، ایک ہوتا ہے مسند علیہ، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح یہ بھی تین چیزیں۔ نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ کا معنی ہوتا ہے لغت میں ختم کر دینا۔ اس کی تو لمبی تفصیل ہے، لمبی تفصیل کی طرف کلاس کے ٹائم بتایا نہیں جائے گا، میں وہ تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں مختصر انداز میں۔ نسخ کا اصطلاح میں معنی ہے حکم کو تبدیل کر دینے کا، شرعی حکم جو تھا اس حکم کو تبدیل کر کے کوئی دوسرا حکم لانا، یا پھر نہیں لانا، اس کو سرے سے پورا ہی ختم کر دینا۔ تو اس میں قرآن میں جو آیا ہے ناسخ و منسوخ والی آیت تقریباً 9 یا 10 ایسے ہوں گے، 9 آیتیں ہیں۔ نسخ کیا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر اسی کے مقابل میں بعد میں کوئی آیت آ گئی ہو تو بعد والی آیت ناسخ ہو جائے گا اور پہلی والی آیت کیا ہو جائے گی؟ منسوخ۔ پہلی والی آیت کیا ہو جائے گی؟ منسوخ۔ ناسخ کا معنی نسخ کرنے والا ہو گیا پہلی والی آیت کو، منسوخ کا معنی جس آیت کو نسخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اس کے حکم کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو کچھ آیاتیں ایسے ہیں قرآن میں جو 9 آیاتیں میں نے بولا یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، تقریباً 9 آیاتیں ضرور ہے لیکن 9 سے کم نہیں ہوگا، جو ناسخ و منسوخ کے حکم رکھتا ہے۔ تو کچھ آیاتیں قرآن میں ایسی ہے کہ تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جیسے لکم دینکم ولی دین، یہ آیت باقی ہے، تلاوت اس کی، اس آیت کی تلاوت کیا ہے؟ تلاوت کر رہے ہیں نا قرآن بھائی، نماز میں پڑھ دیں گے نہیں پوری صورت کو، تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے۔ کس سے؟ آیات قتال سے، کیونکہ آیات قتال کیا پڑھے ہو؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ مَا وَجَدْتُمُوهُمْ، حَيْثُ مَا وَجَدْتُمُوهُمْ، کافروں کو، مشرکین کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ۔ یہ آیت قتال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر آدمی یہی کہہ کے رہ جاتا کہ تمہارے لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا دن، تو دین اسلام تو فروغ نہیں پائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ بڑھے گا کیا؟ تو پھر آدمی کو جہاد بھی کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ جہاد کرنا ہوگا۔ تو اس آیت کا تلاوت باقی ہے لیکن حکم کیا ہو گیا ہے؟ منسوخ ہو گیا۔ کچھ آیاتیں ایسی ہے کہ آیت اور تلاوت دونوں ہی منسوخ ہے، آیت اور تلاوت ہے ہی نہیں ہے قرآن میں، آیت بھی منسوخ اور تلاوت بھی، ہاں اس کا حکم بھی منسوخ، آیت کا تلاوت بھی منسوخ ہو گیا اور حکم بھی منسوخ۔ سمجھ میں آیا؟ آیات تو ہے لیکن اس کا تلاوت نہیں کی جا رہی ہے، منسوخ ہو گیا۔ اور کچھ آیاتیں ایسے ہیں قرآن میں، دو طرح کے میں نے آیت بتایا، ایک ہے کہ مطلب کیا تلاوت باقی حکم منسوخ ہو گیا، ایک تو یہ ہے کہ تلاوت ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے نا۔ اور کچھ آیاتیں ایسے ہے کہ اس کی آیت بھی باقی ہے، تلاوتیں بھی باقی ہے اور حکم بھی باقی ہے۔ تو یہ 3 طرح کی آیاتیں قرآن کے اندر آپ کو ملیں گی جا بجا،
ہاں تو اب نسخ کو ہم اس کو عام فہم زبان میں جان جاتے ہیں. اس میں بہت سارے اختلاف ہے، معتزلہ کا، اشاعرہ کا. معتزلہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ جب کوئی آیات نسخ ہوتے ہیں تو نسخ کا معنی ہے حکم کو تبدیل کر دینا. تو یہ امکان ہے یا پھر قرآن میں واقع بھی ہوا ہے ایسا؟ یہ صرف ممکن کی بنیاد پر اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں قرآن کے حکم تبدیل ہو جائیں گے، یہ ممکن بھی ہے یا پھر یہ واقع بھی ہوا ہے؟ تو بعض کے نزدیک تو مطلب ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہے، جیسے کہ یہاں سمجھ میں آیا. اور بعض فرماتے ہیں کہ ممکن تو ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، ایسا ہوا نہیں ہے. ممکن ہے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. جیسے کہ قرآن کی ایک آیت تم لوگ پڑھے ہو، مثالوں میں بھی کتابوں میں نحمر میں یہ سب مثال دی گئی ہے. کیا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. پڑھے ہو کہ نہیں؟ اگر زمین و آسمان میں دو معبود ہو جاتے یا چند معبود ہوتے تو ضرور زمین و آسمان میں بگاڑ پیدا ہوتا، فساد پیدا ہوتا، فساد برپا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. لیکن ایسا ممکن ہے لیکن ایسا ہوا. اس سے سمجھ میں آیا اس آیت سے کہ ممکن تو ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. قرآن کی آیت منسوخ ہو جائے ایسا ہوتا نہیں ہے. معتزلہ کا یہ کہنا ہے، انہیں ڈر ہوا، انہیں خوف ہوا اس بات کا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت منسوب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ پہلے یہ کہہ دیا اور بعد میں پھر اس کو ہٹا لیا. تبدیل کا معنی بدل دینا بھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا قرآن کا پھر بعد میں اٹھا لیا، اس سے جہالت کی نسبت، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف جاہل ہونے کی نسبت منسوب ہوتی ہے. اس وجہ سے معتزلہ نے اس کو کہا کہ امکان تو ہے لیکن ایسا ہوا نہیں. لیکن جمہور علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں جو ہے ناسخ منسوخ ہوتا ہے، یعنی ممکن بھی ہے اور ایسا ہوا بھی ہے، ایسا ہوا بھی ہے. جیسے کہ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 106 میں دیکھو، جلدی دیکھو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 میں لکھا گیا ہے وما ننسخ. کیا لکھا گیا ہے بھائی؟ لکھا ہے نا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ما ننسخ، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، جب ہم کوئی آیت منسوخ فرمائے، ٹھیک ہے، او ننسها، یا ہم اس کو بھلا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہم کوئی آیت کیا کر دے، منسوخ فرمائے یا اس کو بھلا دے، نأتی بخیر منها، تو اس سے بہتر کو لے کر آتے ہیں، اس سے بہتر لے کر آئیں گے، او مثلها، یا اس کے مثل لے کر آئیں گے، یا اس کے کسی آیت میں کسی حکم میں تبدیل کر دینا. یہ حکمت، یہ تو اللہ تعالیٰ کا منشا و مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. فعل الحکم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. یعنی کسی آیت کے حکم کو ہٹا دینا یا اس کی تلاوت کو باقی رکھنا یا حکم اور تلاوت دونوں کو ختم کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے منشی و منشا و مرضا پر مبنی ہے، حکمت مبنی ہے. فعل الحکم لا یخلو عن الحکمہ کے تحت ہوتا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب ہم ایک مثال دنیا بھی سمجھ لیں، جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ماہر ڈاکٹر کے پاس، تو ماہر ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر اسی حساب سے دوا دیتے ہیں. کبھی کبھی وہ 3-4 دن کا دوا دے دیتا ہے. مثلا 3 دن کا دوا دے دیا کہ 3 دن میں اس کی یہ بیماری ختم ہوگی، اس کے بعد پھر اس کا ڈوز بدل دوں گا. پھر تیسرے دن کے بعد جب وہ مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر جب دوا بدل کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی پہلی والی دوائی کیوں نہیں دی؟ تو تمہارے کہنے پر وہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ تیری حالت 3 دن کے بعد ایسی ہوگی، پھر 3 دن کے بعد دوسری پوزیشن میں جاؤ گے تو دوسری دوائی لگے گی. یہی تیسرا یہاں جو ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ میرا حکم یہ اس پر قوم پر کتنے دن چلنے والا ہے. نبی کی اس امت پر یا کسی بھی امت پر جب مطلب کیا کہتے ہیں کوئی حکم اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، یہ حکم کتنے دن تک چلنے والا ہے، اس کے ڈوز اسی حساب سے دینا، یہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی حساب سے مطلب کہ آیت کا ناسخ و منسوخ ہونا ہوتا ہے. یہ واقع بھی ہے اور ممکن بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد